وہ مصطفیٰ فنان صاحب کا تعارف کرانا ایسا ہی ہے جیسے سورج کو شراب دکھانے کے مترادف ہے. یہ وہ شخصیت ہیں جب تک یہ فلم انڈسٹری زندہ رہی یہ سنہری دور کی گواہ ہیں. انہوں نے جن فلموں میں کام کیا اس کا احساس آج بھی نئی نسل شاید نہ کر سکے، لیکن جن بن رہی ہیں اور ان فلموں میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے ڈراموں کے بجائے فلم ہی بنا. خاص طور سے بچی بھائی اور اکثر جاوید صوفی صاحب کا جنہوں نے ہمیں موقع دیا اور خاص طور سے ایک لیونگ لیجنڈ کو یہاں پر بہت بہت شکریہ. تھینک یو، بہت شکریہ ہمارے ذریعے تھی. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وسیع قریشی بھائی، اطہر جاوید صوفی صاحب، فیصل ندیم بھائی کہ ان کی وجہ سے آج شاہد صاحب اس تقریب میں شریک ہوئے اور رونق بخشی اس تقریب کو. قریشی صاحب سے بھی بات ہوتی رہتی ہے اور ظاہر وہ بڑے قدور لوگ ہیں ہمارے فلم انڈسٹری کے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو خدمات انجام دی ہے فلم انڈسٹری کے لیے ان کو سنہری روپ میں لکھا جائے گا اور کسی طور پر خاموش نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ. اس قسم کے انسٹرکشنز نہ لگیں تو کیسے پتہ چلے گا شاہد صاحب تشریف فرمائے. اور اس سیریل میں سب سے ایسا لگ رہا ہے کہ مصطفیٰ قریشی صاحب اور شاہد صاحب کے ساتھ میرا پہلا آغاز جو تھا وہ تھا ٹیلی ویژن کی سیریل بہت ٹینشن، اور مجھے بہت بڑی ٹینشن تھی آرٹسٹوں کا ساتھ اور پریس کے صحافیوں کا ساتھ. اور صحافی پیچھے ہوتا ہے، آرٹسٹ آگے ہوتا ہے. مجھے خود نہیں پتا ہوتا کہ میری لاہور کی فلائٹ کب ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے افراد میں لگا ہوتا ہے کہ اسپیشل لاہور کے نہیں لگتے ہیں. تو ان کے باخصوص ذرائع جو ہوتے ہیں نا اس کو میں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں. کراچی پولیس کی طرف سے کیا باتیں نہیں ہوتی، اور ان کی نیوزیں میرے سینئر مصطفیٰ قریشی صاحب اور رضوان صاحب جتنے بھی میرے کولیگس ہیں میں ان سب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں اس کلب میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں اور مجھے جتنا کراچی کے جرنلسٹ نے پیار دیا ہے شاید لاہور کے لوگوں نے نہیں دیا. میں جب پاکستان کی یونیورسٹی میں آیا تو صوبہ پاکستان کی یونیورسٹی بہت اس کے اوپر تھی. میں نے میری خوش قسمتی یہ رہی کہ مجھے بڑے اچھے ڈائریکٹر ملے لائک قسم لاحق صاحب، ایس اے ربانی صاحب اور کافی اور دوسرے ڈائریکٹر. لیکن جو محبتیں اور جو میری باتیں کراچی میں اور کراچی سے وابستہ ہیں اتنی گہری کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور میرے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا، خاص طور پہ جو بھی یہ بات کر رہے تھے قبرستان کی تو وہ ایسی بات تھی کہ اگر جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ اس بات میں جتنے میرے یہاں پہ یہ جب بھی میں کراچی میں آیا تو کراچی والوں نے اتنا پیار دیا مجھے کہ شاید میں کبھی بول نہیں سکتا. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ جتنے میرے یہ صحافی بھائی ہیں میرے سینئر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے اخبار میں زندہ رکھا اور انہیں کی محبتوں کی وجہ سے آج میں آپ کے پاس حاضر کر رہا ہوں. آخر میں سب کا شکریہ ادا کروں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس سے مراتب کا تقاضا تو یہ تھا کہ پہلے مجھے بلایا جاتا شاہد صاحب کو بعد سے بلایا جاتا، آخر میں بلایا جاتا، اور ان کو ٹربیوٹ پیش کرنے والوں میں میں بھی شامل ہوں. سب سے پہلے میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں کے ہر شہر میں جتنے بھی پریس کلبس ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہاں کوئی ایسی کلچرل کمیٹی ہوگی. یہی افتخار صرف اور صرف کراچی پریس کلب ہی کو کہ انہوں نے ایک کلچرل کمیٹی بنائی ہے جس کو وسیع قریشی صاحب، اطہر جاوید صوفی صاحب اور دوسرے تمام دوست جو سے منسلک ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ چلا رہے ہیں.
اور ثقافتوں کو، فن کو، شعر و ادب کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایسی ہی کلچرل کمیٹیاں سارے پاکستان میں ہونی چاہیے. حالانکہ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ مرکز ہو یا پروونشل صوبائی حکومتیں ہیں، ان کو کرنا چاہیے. اگر شاہد کراچی آیا ہے تو شاہد صرف لاہور کا یا پنجاب کا آرٹسٹ نہیں ہے، پورے پاکستان کا آرٹسٹ ہے. اور ان کو ٹربیوٹ پیش کرنے والوں میں میں بھی شامل ہوں. سب سے پہلے میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں کے ہر شہر میں جتنے بھی پریس کلبس ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہاں کوئی ایسی کلچرل کمیٹی ہوگی. یہی افتخار صرف اور صرف کراچی پریس کلب ہی کو کہ انہوں نے ایک کلچرل کمیٹی بنائی ہے جس کو وسیم قریشی صاحب، جاوید صوفی صاحب اور دوسرے تمام دوست جو سے منسلک ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ چلا رہے ہیں اور ثقافتوں کو، فن کو، شعر و ادب کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایسی ہی کلچرل کمیٹیاں سارے پاکستان میں ہونی چاہیے. حالانکہ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ مرکز ہو یا پروونشل صوبائی حکومتیں ہیں، ان کو کرنا چاہیے. اگر شاہد کراچی آیا ہے تو شاہد صرف لاہور کا یا پنجاب کا آرٹسٹ نہیں ہے، پورے پاکستان کا آرٹسٹ ہے. گورنمنٹ کے صرف کلچرل منسٹری کو ایسی تقریب منعقد کرنی چاہیے تھی. نمبر 2، کراچی میں بڑے بڑے بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، فلمی آرٹسٹ ہیں، ٹی وی میں بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور وہی فلموں میں بھی جہاں کافی فلمیں بنی ہیں، بڑی اچھی فلمیں بنی ہیں، بڑی کامیاب فلمیں بنی ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں فیمیل کے بھی اور میل آرٹسٹوں کے بھی. میں عدنان جیلانی، اسلم شیخ اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے کراچی کے ان تمام آرٹسٹوں کی لاج رکھ لی ہے یہاں موجود. ان سب کو آنا چاہیے، کیوں نہیں آتے؟ اگر یہاں سے آرٹسٹ کوئی پنجاب جائے، لاہور میں جائے تو لاہور والوں کو بھی اس طرح، اگر پشاور جائے، اگر بلوچستان جائے تو اس طرح ہم قریب ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، محبتیں بڑھتی بڑھتی ہے. اور شاہد کے بارے میں اب میں یہی بات کروں گا کہ بے شک میں تھوڑا سا سینئر ہوں، تھوڑا سا ان کی پہلی فلم غالباً 71 میں ریلیز ہوئی تھی، آنسو یا دو آنسو، اور بڑی کامیاب ان کی پہلی فلم. میری پہلی فلم 68 میں غالباً لاکھوں میں تھی، وہ بھی کامیاب تھی. اسی طرح ندیم کی پہلی فلم تھی 68 میں، چکوری ریلیز ہوئی تھی تو وہ بھی کامیاب تھی. تو جب کامیاب ہوئی تو ہم چل سے چل ہو گئے. شاہد کے ساتھ میری چند ایک فلمیں ضرور ہیں. ایک جہاں یہ رومانٹک ہیرو ہیں تو وہاں یہ ایکشن ہیرو بھی رہے ہیں. ایک دور میں جو خوبصورت ہیرو، خوبصورت انسان، مردانہ وجاہت لیے ہوئے سنتوش کمار تھے. اس کے بعد بے شک ہمارے اور بھی ہیروز آئے، لیکن شاہد مکمل وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا کہ انسان کو خلق الانسان من احسن تقویم، خوبصورت جسامت کے ساتھ تخلیق کیا ہے انسان کو، اس میں وہ شاہد بھی انہی میں شامل ہے. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر کرم ہے ان پر کہ یہ اس قدر خوبصورت ہیرو تھے
اب بھی ہے سر ہیرو کی بات آپ وہ ہیرو نہیں کر رہے ہیں اور اب جھوٹ بات ہے، یہ کوئی پردے میں چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ اگر میں کروں تو شاید مائنڈ کرے، نہیں سب کو پتا ہے کہ ان کو پلے بوائے بھی کہا گیا، حالانکہ یہ پلے بوائے نہیں تھا، پلے بوائے نہیں تھا، نہیں ہے، کھینچتی تھی ان کو یہ، یعنی چودھریوں کے بیٹھک میں انہوں نے عشرت بھی کی، اس وقت یہ کچھ اور پہنے ہوئے ہیں، ورنہ میں نے ڈائمنڈ پہنی نہ موتی پہنا، زمرد پہنی نہ پہنا، بابر کے دور میں وہ ویسی فلم تھی، شاید کو پتہ نہیں یاد ہے کہ جی ممتاز کے ساتھ، جی ممتاز کے ساتھ ویسی بنی پراجاندہ میں ہیرو ہوئے، جو بھارت کی پراجاندہ بنی اس میں فاروق شیخ نے کیا تھا، وہ بھی سمارٹ تھا، خوبصورت ہیرو تھا، لیکن شاہد نے جب کیا تو نہلے پہ دہلا ہوا، اور اس طرح تہذیب، اس طرح اور کئی فلمیں جو شاہد نے کی جو یادگار فلمیں ہیں، اور ہم آج بھی فلمیں بنا سکتے ہیں۔ آج فلم انڈسٹری تقریباً ہم سمجھتے ہیں کووڈ کی وجہ سے ہی نہیں، کووڈ سے پہلے سے فلم انڈسٹری ڈاؤن ہے، خاص طور پر لاہور، کراچی میں پھر بھی فلمیں بنتی رہی، اور کراچی نے کچھ سہارا دیا تھا، کچھ کندھا دیا تھا فلم انڈسٹری کو، اور اس میں کئی فلمیں کامیاب بھی رہی، لیکن لاہور جو کہ مرکز فلم انڈسٹری کا رہا ہے، اور جس کو کہا تو جاتا ہے لالی ووڈ، اور آج بھی کہا جاتا ہے لالی ووڈ، لیکن اب وہ اس میں نہ ڈالی رہی ہے نہ ووڈ رہا ہے، لالی پاپ کر کے یہ قیمت آ گئی ہے، تو موجودہ حکومت کو بھی اس طرف دھیان دینا چاہیے۔ میں عمران خان صاحب پرائم منسٹر کے آپ کے توسط سے یہ درخواست کروں گا، بے شک وہ پھنسے ہوئے ہیں، کئی ایشوز ہیں، لیکن یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے، فلم انڈسٹری ایک بہت بڑا ادارہ رہا ہے، اور یہی فلم انڈسٹری ہے جو پاکستان کی شناخت کرواتی ہے، یہی فلم انڈسٹری ہے جس نے کروڑہا روپے جب ہم کام کرتے تھے تو کروڑہا روپے ریونیو کی صورت میں حکومت کے خزانے میں دیے، یہی انڈسٹری ہے جو جس کی اگر ورلڈ مارکیٹ ہم کیپچر کریں تو ہم اپنے ملک کی اکنامی کو مستحکم کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے کمائی کا ہی پرسنٹ دے دیا صاحب نے اینا کے نام سے اس فلم کو جو بنایا، تو مصطفیٰ بھائی کی باتوں کو تو میں انکار نہیں کر سکتا، لیکن جہاں تک سوال ہے کہ انہوں نے مودر تو میں دیکھا تھا، اور آج کل میں نے جو یہ مٹھی پہنی ہوئی اس کے نام، اس کا نام لکھا ہوا ہے یا وکیلوں، تو مصطفیٰ بھائی بڑے گریٹ آدمی ہیں، ان کے ساتھ بڑی ایسوسیشن ہوئی ہے، اور ہماری ایک فلم تھی شکار، اس میں ایسے تھا کہ میں نے وہ گیٹ اپ کچھ ایسا لیا ہوا تھا، راجواڑی لگائی ہوئی تھی، لیکن بڑا ویسے نہیں تھا، میں بڑا بھولا تھا، تو کچھ ہمارے ہیروز تھے سیریس جو دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نبی صاحب سلامت رکھے، لیکن لوگوں نے کمال انہوں نے کام کیا ہے، خاص طور پہ جب ایک اردو فلم کا دور ہو رہا تھا اور ایک جوڑی نئی پیدا ہوئی جس میں مصطفیٰ قریشی صاحب اور سلطان بھائی صاحب، اور فلم کا نام مولا جٹ تھا، جس میں ریکارڈ بریکنگ کام کیا، اور اس کے بعد تو پھر چل سو چل ہو گئی، اور پھر ماشاءاللہ آج بھی مصطفیٰ بھائی میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، اور
اور اوپر چلا جاؤں گا. تو اللہ سب کو سلامت رکھے, اسی طرح ہنسے دے, تہے دے, خوشیاں دے. باقی تو چاروں طرف جو حالات ہیں اس میں مرجھائے ہوئے ہیں سب, اور جو چہروں کو خوشی مسکراہٹیں دینے والے تھے عمر شریف بھی گیا, آخر جو رہتا تھا وہ بھی گیا. اب کون ہے جو چہروں کو مسکراہٹیں لے آئے, خوشیاں لے آئے؟ بہرحال یہی مواقع ہوتے ہیں, یہی تقاریب. سلامت رہیں یہ لوگ جو اس قسم کی تقاریب منعقد کرتے رہتے ہیں. اور میں مبارک دوں گا, بلکہ ذکر بھی کروں گا اختر علی اختر کا کہ وہ جنگ اور اوپر چلا جاؤں گا. تو اللہ سب کو سلامت رکھے, اسی طرح ہنسے دے, تہے دے, خوشیاں دے. باقی تو چاروں طرف جو حالات ہیں اس میں مرجھائے ہوئے ہیں سب, اور جو چہروں کو خوشی مسکراہٹیں دینے والے تھے عمر شریف بھی گیا, آخر جو رہتا تھا وہ بھی گیا. اب کون ہے جو چہروں کو مسکراہٹیں لے آئے, خوشیاں لے آئے؟ بہرحال یہی مواقع ہوتے ہیں, یہی تقاریب. سلامت رہیں یہ لوگ جو اس قسم کی تقاریب منعقد کرتے رہتے ہیں. اور میں مبارک دوں گا, بلکہ ذکر بھی کروں گا اختر علی اختر کا کہ وہ جنگ یہ کوشش کی کہ ہماری پاکستان فلم انڈسٹری کو پاکستان کی گورنمنٹ ریکگنائز کرے. اور بند کر گھر بٹی. آپ کو لیٹسٹ انٹرویو میں نے دیا ہے, اور جتنے بھی میں انٹرویو دیتا ہوں میں ہمیشہ بھٹو صاحب کی تعریف کرتا ہوں, کیونکہ میں ان کا بھی فین تھا اور آج بھی تو ہم نے بہت کوشش کی. انڈیویجول میں سینئر تھے, محمد علی صاحب, ندیم صاحب, وحید صاحب, تو اصل میں انڈیویجول فائٹ رہی. آنیسٹ بات ہے کہ کبھی کسی گورنمنٹ نے سوا بھٹو صاحب کی گورنمنٹ کے کسی گورنمنٹ نے ہمیں آرٹسٹ ریکگنائز نہیں کیا, انڈسٹری کو بھی ریکگنائز نہیں کیا, اور یہی ہماری بیک لگ کے ہمیشہ رہی ہے. میں نے آج تک کبھی میں نے سفارش نہیں کی. میرے بہت سارے ایسے تھے جن سے میں کہہ سکتا تھا کہ مجھے پرائڈ آف پرفارمنس ملے. حالانکہ درویش حیات صاحبہ کو جنہوں نے بہت کام کیا ہے, ان کو پرائڈ آف پرفارمنس ملی. مجھے اس کہنے میں کوئی یاد نہیں ہے, لیکن جن لوگوں کو جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو پرائڈ آف پرفارمنس ضرور ملنا چاہیے. بہرحال لیٹ آیا درست آیا. اس گورنمنٹ کا میں یہ شکریہ ادا ضرور کروں گا کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی 23 مارچ کو جو ملنے والا جو کمیٹی میں تھے اس وقت, میں تو نہیں تھا, لیکن یہ تو زیادہ پتہ ہوگا کہ اس جو بھی ان کو فنڈ ملے کیا ہوا کیا نہیں ہوا, تو یہ تو مصطفیٰ بھائی بتا سکتے ہیں. لیکن میں صرف اتنی بات کروں گا کہ جتنی گورنمنٹس آئی ہیں بھٹو صاحب سے لے کے اور اب تک سوا بھٹو صاحب کی گورنمنٹ نے اتنی اپریسیشن کو دی ہے وہ کسی گورنمنٹ نے آج کی. یہ سر بتایا صحیح کہا شاہد نے کہ بھٹو صاحب کے دور حکومت کے علاوہ کسی نے بھی پاکستان فلم انڈسٹری کو فروغ نہیں دیا. عملی طور پر لفظوں میں تو دیا ہے اور بیانات میں تو ہوا ہے. آپ نے آصف زرداری کا ذکر کیا. جب آصف زرداری صدر تھے پاکستان کے, وہ لاہور آئے تھے, گورنر تھے سلمان تاثیر صاحب, جس میں نے ان سے ٹائم دیا تھا. وہ ہمارے بچپن کے یاد بھی تھے, لیکن بہرحال وہ صدر ہو گئے تھے, تو ایک پروٹوکول وغیرہ ہوتے ہیں.
تو انہوں نے مجھے ان کے سیکرٹری نے ملٹری سیکرٹری نے کوئی 15-20 منٹ کا ٹائم دیا تھا لاہور گورنر ہاؤس میں. لیکن میں پھر ان کو میں ساتھ لے گیا تھا غلام محی الدین, اسلم ڈار صاحب, ریما, بہار بیگم اور میاں امجد فردن اس وقت پروڈیوسر اسسٹنٹ کے چیئرمین تھے, ان کو بھی لے کر گیا تھا. تو میں فلم انڈسٹری کے تمام جتنے بھی تحفظات تھے, جتنی بھی تجاویز تھی, وہ میں افسر زرداری سے کہتا گیا, بتاتا گیا, حتیٰ کہ ان کو یہاں تک بھی کہا کہ آپ کے ہمارے لیڈر جو بھی برطانوی کے بانی تھے, انہوں نے فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے خاص طور پر ادارہ بنایا تھا نیپڈیک کے نام سے, نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن, اور جس کے تحت چند ایک فلمیں بھی بنی اور ہر سال ایوارڈز کی تقاریب ہوتی تھی, جس میں آرٹسٹوں کو نیشنل ایوارڈ, قومی ایوارڈ کے نام سے وہ ایوارڈ بھی ملے. نہ صرف وہ قومی ایوارڈ مورتیوں کی صورت میں بلکہ لفافے بھی ملے, بیسٹ آرٹسٹ, بیسٹ ڈائریکٹر, بیسٹ پروڈیوسر, بیسٹ میوزک ڈائریکٹر, بیسٹ سنگر, تمام کو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی. پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر فلم میکر کوشش کرتا تھا کہ میں بہترین کہانی لے آؤں, بہترین فلم بناؤں, تاکہ یہ ایوارڈ, پیسے بھی ملتے تھے لاکھوں روپوں میں, تو وہ میں جیتوں. لیکن بھٹو صاحب کے بعد جو دوسری حکومتیں آئیں وہ پھر اس ادارے کو بند کر دیا گیا. تو میں نے افسر زرداری سے کہا کہ آپ آج صدر پاکستان ہیں, تو آپ کو اس ادارے کو پھر قائم کریں. وہ بہت خوش ہوئی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ سلمان تاثیر اللہ کی مغفرت کرے, انہوں نے درمیان میں کہا کہ سر مصطفیٰ قریشی کو کیوں نہ ایڈوائزر کلچر بنایا جائے. ان کے الفاظ ہیں کہ یہ ویری گڈ آئیڈیا, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. نو امپلیمنٹیشن, کوئی عمل نہیں ہوا, کسی نے بھی نہیں کیا. 5 سال گزر گئے, اس کے بعد بھی جتنی بھی حکومتیں آئیں, کسی نے اس طرح فروغ نہیں دیا فلم انڈسٹری کو جیسے بھٹو صاحب. بہت فنکاروں کی قدر کیا کرتے تھے, بڑی قدر کیا کرتے تھے, بڑی محبت کیا کرتے تھے. بلکہ میں اگر آپ لوگ بہت نہ ہو تو میں ایک بات بتاؤں آپ کو جو کہ تاریخ ہے. المرتضیٰ لاڑکانہ, بھٹو صاحب نے اس المرتضیٰ اپنے اس بنگلے میں ایک چھوٹا سا آڈیٹوریم بنایا ہوا تھا جو آج بھی ہے, لیکن ظاہر ہے آج کھنڈر ہوگا. اسٹیج کا اور 10-12 کرسیوں کی روز بنائی ہوئی تھی. تو ڈنر کے بعد 1 گھنٹے کا پروگرام تھا موسیقی کا. اس میں بھٹو صاحب نے جس کو بلایا وہ بنا بلاتے تھے, وہ نہیں جانا چاہتے تھے میری روبینہ میری بیوی, وہ خود فون کرتے تھے کہ نہیں آپ نے آنا. تو میں DC 10 میں ہم یہاں سے گئے تھے, اس میں ملک میراج خالد بھی تھے, عاصف شاہ صاحب تھے ڈائریکٹر جنرل آرٹ کونسل کے تھے. اس میں جو آرٹ کونسل کی لڑکیاں تھی ڈانسر جو ڈانسنگ سیکھی تھی طائفہ, وہ لے کر آئے تھے. اب وہاں پروگرام ہو رہا. خالد کھرل DC تھے لاڑکانہ کے, جو کہ بھٹو صاحب کے بڑے فیورٹ ڈپٹی کمشنر تھے. تمام تر انتظام ان خالد کھرل صاحب کا تھا. بتانا جو میں چاہ رہا ہوں, اس میں تمام وزارت وزیر تھے, سب تھے, سفیر تھے, بڑی تقریب تھی. لڑکیاں جو لاہور سے آئی تھیں وہ ڈانس, ان کا آئٹم تھا, وہ ڈانس کر رہی تھی. 5 منٹ ابھی ڈانس کیا تھا. یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں موجود تھا. ابھی 5 منٹ ڈانس کیا تھا تو بھٹو صاحب نے ان کو وہیں روک دیا. اسٹاپ اٹ. انگریزی بھی بول رہے تھے, اردو بھی بول رہے تھے کہ یہ کیا کر رہی ہو, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ دس از ناٹ اے لیوا. لیوا
بھٹو صاحب جانتے تھے کہ لیوا کیا ہے. آپ کو بتاؤں کہ لیوا رقص جو ہے وہ لیاری والوں کا ہے. لیاری والے جو ہیں بھٹو صاحب اس رقص کو جانتے تھے اور وہ لڑکیاں لیوا ڈانس کر رہی تھی لیکن پراپرلی نہیں کر رہی تھی. بھٹو صاحب کہہ رہے تھے کہ یو آر ناٹ پراپرلی ڈریسڈ, یو آر ناٹ پراپرلی ریہرسڈ, تم لوگوں کے قدم ترتیب میں نہیں ہے. ایک ٹینس کریٹ ہو گیا تھا وہاں آڈیٹوریم میں. میں تیسری کی چوتھی رو میں پیچھے بیٹھا تھا, میں دیکھ رہا تھا, واچ کر رہا تھا. تو شہنشاہ ران بھٹو صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے, وہ خاموش تھے. وہ لڑکیاں چلی گئی. اس کے بعد آئٹم تھا روبینہ کا. اب بھٹو صاحب جانتے تھے کہ اب ٹینس کریٹ ہو گیا ہے اور پیچھے اسٹیج کے پیچھے بھی پتہ چل گیا کہ بھٹو صاحب ناراض ہو گئے ہیں. تو نفسیاتی طور پر انہوں نے جانا کہ اگلی آرٹسٹ جو ہے وہ شاید نروس نہ ہو. تو جب روبینہ کا نام اناؤنس ہوا تو بھٹو صاحب اسٹارٹڈ کلیپنگ. انہوں نے جو کلیپنگ کی تو شاہجہاں نے بھی کلیپنگ کی, پتہ نہیں ان کی کون بڑی آرٹسٹ ہے. اب جب وہ اسٹیج پر آئی, کرٹین ہٹا, اگین ہی اسٹارٹڈ کلیپنگ. اور پھر روبینہ نے کمال گائی, لال میری پتر ان پرشن. اسی کمال کو اس کے الفاظ پرشن میں کر کے وہ گائی, جو کہ بہت ہی آئٹم کامیاب رہا. جب کیونکہ شہنشاہ ایران بہت پرشن اسپیکنگ, تو ایک ماحول فضا بڑی اچھی ہو گئی. تو وہ گا کے جب جانے لگی تو بھٹو صاحب نے کہا کہ ادھی, سندھی میں ادھی رانو گزارو. رانو, ان کو پتا تھا رانو بھی سندھی کا ایک راگ ہے, بڑا پاپولر راگ ہے. آپ کے سازندے جو آپ نے یہاں بلائے ہیں نا, انہوں نے وہ لاہور سے بلائے ہیں. تو لاہور کے انسٹرومنٹلسٹ جو ہیں سازندے, وہ سندھی ریدم کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ ریئسٹ بھی نہیں ہے. تو بہرحال میں کوشش کرتی ہوں. بہرحال انہوں نے نام بتایا یہ. اب خالد کھرل کوئی 3-4 بار بھٹو صاحب کے پاس آئے, کچھ کان میں کہتے تھے, بھٹو صاحب انکار کرتے تھے. 1 بار 2 بار انکار کرتے تھے. تو میں نے پھر جب سے خالد کھرل تیسری بار گزرے تھے میرے قریب سے, تو میں نے پوچھا, میں نے کہا یار کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب انکار کر رہے ہیں. خالد کھرل نے کہا کہ یار وہ طفیل شیخ صاحب ہیں کراچی میں ایکسیسر ہوٹل کے مالک, وہ ممتاز بھٹو کے دوست تھے. اور ایکسیسر ہوٹل جو جانتے ہیں کراچی کو یا پرانے لوگ جو ہیں, جس میں فارن کی گرلس کیبرے ڈانس کیا کرتی تھی. تو وہ 2 فارنرس گرلس وہ لے آئے تھے پرفارم کرنے کے لیے, جو کہ ہاف پیکیج تھی, جو کہ اسٹیج کے پیچھے تیار کری تھی. بھٹو صاحب نے اجازت نہیں دی. وہ اس لیے نہیں دی کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ میں ان کو اپنے فنکاروں کو سنوانا چاہتا ہوں, جس میں روبینہ تھی, جس میں فریدہ خانم تھی جو لاہور سے آئی تھی, جس میں دریا شاہ تھا, زمیندار تھے سندھ کے, وہ اقتارے پہ عرف ادا کلام لاتے تھے. وہ بھی بھٹو صاحب کے دوست تھے, بڑے زمیندار تھے, لیکن عرف ادا کلام وہ تھے. اور اس طرح فوک آرٹسٹ جو سندھ کے تھے وہی تھے, اور وہ گاتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھٹو